نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیز طلباء، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکچرز کا آج دوسرا لیکچر ہے. اس سے پہلے آپ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے آپ بہت ساری چیزیں سن چکے ہیں. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں جو ایک بہت اہم شخصیت گزری ہے ان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ہلکا سا مختصر سا بیان ہوگا. وہ جو شخصیت ہے ان کا نام ہے قصی بن کلاب. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ نسب کی 5ویں پشت پر یہ بزرگ آتے ہیں. یہ بہت ہی نامور سیاستدان بھی تھے اور بڑے صاحب بصیرت انسان یہ گزرے. جب یہ سردار بنے مکہ کے تو انہوں نے بہت سارے نامور کام کیے ہیں مکہ کے اندر. انہوں نے جو سب سے پہلا اور بڑا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ قریش کے مختلف خاندانوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا کیا اور خود بیت اللہ کے یہ مذہبی سربراہ بنا. اور یہیں سے پھر قریش کی جو سیاسی زندگی ہے اور اجتماعی اور ریاستی طور پہ جو زندگی ہے وہ ان کی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کا صحرا قصی بن کلاب ہو جاتا ہے. اور پھر قصی نے فوجی، عدالتی اور مذہبی 3 طرح کے بڑے شعبے قائم کیے مکہ کے اندر. اس کے علاوہ قصی نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ دار الندوہ انہوں نے قائم کیا، یعنی قریش کے مشورے کی جگہ انہوں نے مکہ میں بنائی. اور اس دار الندوہ میں انہوں نے جرگہ سسٹم کو بحال کیا. اور پھر اس دار الندوہ میں قریش اپنے ہر طرح کے معاملات، جو سیاسی معاملات ہوتے تھے، فوجی ہوتے تھے، عدالتی ہوتے تھے، وہ یہاں پہ آ کر وہ مشورہ کر کے آپس میں چیزوں کو طے کیا کرتے تھے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ اس دار الندوہ میں 40 سال سے کم عمر کے افراد ان کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں کی، وہ اس کا رکن نہیں بن سکتے. اسی طرح فوج کا جو محکمہ ہوتا ہے اس میں لوا، جھنڈا اٹھانے کا محکمہ یہ انہوں نے شروع کیا. اور اسی طرح حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام انہوں نے کیا. اس سے پہلے مکہ میں حاجی آتے تھے، ان کے کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا تھا، دور دراز سے سفر کر کے آیا کرتے تھے. تو قصی بن کلاب نے یہ سارے کام شروع کیے. پھر جب قصی فوت ہوئے تو قصی کے جو 2 بیٹے تھے، ایک تو عبد الدار تھے اور دوسرے عبد مناف. انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی اور یہ بھی اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بہت سارے ترقیاتی کام مکہ کے اندر کیے. پھر عبد مناف کے جو بیٹے تھے ان میں سے ہاشم، انہوں نے بڑی شہرت پائی. ہاشم کا جو اصل کام تھا وہ عمر تھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکہ میں قحط پڑا، خوراک کی قلت ہو گئی. تو انہوں نے لوگوں کے لیے شوربے میں چوری بنا کے انہوں نے لوگوں کو کھلائی. تو اسی سے پھر یہ اس دن سے ہاشم یعنی چوری بنانے والے مشہور ہو گئے. تو اس کے بعد سے ان کا اصل نام بہت کم لوگ جانتے اور ہاشم کے نام سے یہ مشہور ہے. پھر کچھ اس طرح ہوا کہ ہاشم سفر کے لیے روانہ ہوئے. شام ایک سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے کچھ عرصہ مدینہ میں پڑاؤ کیا. مدینہ میں ٹھہرے 2 مہینے اور کہیں پہ انہوں نے بنو نجار کی ایک لڑکی تھی تو ان سے انہوں نے شادی کر دی اور ان کا نام تھا سلمہ، یعنی ان کا جو نام تھا وہ سلمہ تھا. سلمہ سے انہوں نے شادی کی اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے ادھر مدینہ میں چھوڑا، پھر خود ہی آگے شام سفر کے لیے روانہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے جب یہ شام پہنچے تو یہ وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا، یہ فوت ہو گئے وہاں سفر کے دوران ہی. اور پیچھے مدینہ میں ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا. وہ جو بیٹا پیدا ہوا تو وہ پیدائشی طور پر ان کے سر کے جو بال تھے وہ کچھ سفید تھے. تو لوگوں نے انہیں سفید بالوں کی وجہ سے شیبہ کہنا شروع کر دیا. شیبہ یعنی سفید بالوں والا. 55 میں پھر یہ وہاں پہ رہے کچھ عرصہ. شیبہ جو تھے کچھ تھوڑے بڑے ہو گئے. وہاں مکہ میں ہاشم کے جو بھائی تھے، مطلب ان کا نام تھا اصل میں مطلب. انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارے بھائی نے شادی بھی کی تھی مدینے میں اور وہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا. تو ظاہر وہ عرب لوگ تھے، وہ اپنے خون کو لینے کے لیے وہاں مکہ سے مدینہ آئے. مدینہ آ کر انہوں نے شیبہ کی والدہ سے بات کی، کہا کہ ہم اس طرح آئے ہیں
اور اپنے بھتیجوں کو لینے کے لیے آئے تو آپ ان کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں، مکہ میں ہی رہے گا، کیونکہ یہ سردار کا بیٹا ہے، جب سردار کا بیٹا ہے تو اس کو ہمارے ساتھ آنا چاہیے۔ شروع میں جو والدہ سے انہوں نے انکار کیا، لیکن بعد میں پھر انہوں نے سمجھایا کہ یہ سردار کا بیٹا ہے، کل کو یہ سردار بنے گا تو تمہارا نام اونچا ہوگا۔ تو اس پر پھر ان کی جو والدہ تھی وہ راضی ہوئی، اور یوں شیبہ کو مطلب نے اپنے پیچھے اونٹ پہ اپنے پیچھے بٹھایا اور مدینہ میں مکہ آیا۔ جب یہ مطلب مکہ آ رہے تھے تو راستے میں جو صورتحال تھی وہ اس طرح تھی کہ مطلب اونٹ پہ سوار تھے اور مطلب کے پیچھے یعنی دوسری جو سیٹ تھی اس پہ بیٹھے ہوئے تھے شیبہ۔ تو لوگوں نے دور سے کہنا شروع کر دیا کہ مطلب کا بیٹا آ گیا، عبد المطلب آ گیا۔ کون آ گیا؟ عبد المطلب۔ آپ کہتے ہیں بیٹے کو عربی میں غلام، بیٹا، نوکر، تو اسی سے پھر ان کا نام مشہور ہو گیا عبد المطلب۔ اصل نام ان کا تھا شیبہ، اور یہ ہے اصل میں حضور کے دادا۔ حضور کے کیا ہے؟ دادا۔ جب یہ مکہ آئے پھر یہ وہیں پہ رہے اور بہت ہی نامور سردار کے طور پہ یہ بعد میں ابھرے، اور بڑے ذہین فتیل آدمی تھے یہ، وہاں مکہ میں رہے، یہ پھر سردار بنے، اور پھر جنہیں آپ عبد المطلب کے نام سے بھی جانتے ہیں، جو حضور کے دادا ہیں۔ اور یہ وہی عبد المطلب ہیں جنہوں نے زمزم کا جو کنواں تھا اس کی نشانیاں بھی انہوں نے بتلائی تھی۔ جو زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جاری فرمایا تھا، تو بعد میں کچھ اس طرح ہوا کہ زمانہ گزرتا رہا، طوفان آتے رہے، کرتے کرتے وہ زمزم کا جو چشمہ تھا وہ غائب ہو گیا، اوپر مٹی پڑ گئی، کسی کو نہیں پتہ لگا یہ چشمہ آپ کدھر ہے۔ تو بڑے طویل عرصے کے بعد پھر عبد المطلب نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ چشمہ یہاں پر ہے، جب کھدائی کی تو وہاں سے پھر وہ زمزم کا چشمہ پھر سے نکل آیا۔ یہ بھی ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور یہ وہی عبد المطلب ہے کہ جب ابرہا نے حملہ کیا تھا کعبہ کے اوپر، ابرہا جو ایک عیسائی گورنر تھا، فوج کا جنرل آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، جب اس نے حملہ کیا تو اس وقت مکہ میں عبد المطلب تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ ابرہا اس نے اپنی فوج کے سردار کو قتل کیا، فوج کے کمانڈر کو قتل کر کے خود فوج کا یہ بڑا چیف کمانڈر بن گیا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ ایک ایسا گرجا گھر تعمیر کرے، چونکہ یہ عیسائی تھا، اس نے کہا کہ میں یمن میں ایک ایسا گرجا گھر بناؤں گا تاکہ سارے لوگ آ کے نا تو اس کی عبادت کریں جیسے کہ لوگ کعبہ کی جا کے عبادت کرتے ہیں۔ اس نے بڑا خرچہ کر کے سونے چاندی کے زیورات آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے وہ محل بنایا، گرجا گھر تعمیر کیا سونے چاندی کی اینٹوں کا، اور پھر اس نے اعلان کیا کہ یہاں پر آ کے تو سارے لوگ اب بجائے کعبہ کو جانے کے ادھر آیا کر اور یہاں پہ آ کے طواف بھی کیا کر، حج بھی کیا کر۔ وہ اس طرح کے رات کی تاریکی میں کسی نے جا کے وہاں پیشاب کر دیا، اس کو بڑی تپ چڑھی، اور یہ ادھر سے یہ پھر غصے میں اس نے لشکر تیار کیا، اس نے کہا کہ میں مکہ میں حملہ کرتا ہوں جا کے، اور مکہ میں حملہ کر کے تو میں جو کعبہ ہے اس کو ختم کرتا ہوں۔ اس نے وہاں سے پھر ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا، ہاتھی لے کر ہی آیا مکہ میں۔ عرب لوگ ہاتھیوں سے ناآشنا تھے، عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، تو اس وجہ سے جب یہ ہاتھی مکہ میں آئے تو یہ لوگ ڈر گئے، یہ کیا چیزیں آ گئی، اور ادھر سارے لوگوں کو مکہ میں پتہ چل گیا کہ اب حملہ ہونے والے ہیں۔ اب رہا اپنا لشکر لے کے آیا مکہ میں، تو راستے میں مکہ کے قریب کچھ چراگاہیں تھی جہاں پہ اونٹ چر رہے تھے۔ اس نے وہ اونٹ اس کے سپاہیوں نے پکڑ لیے، اچھے خاصے اونٹ تھے، میرے خیال میں 100 سے زیادہ کی تعداد میں، اس سے زیادہ اونٹ تھے لگ بھگ۔ تو تھوڑی سی دیر گزری تو عبد المطلب آ گئے ابرہا کے پاس۔ عبد المطلب چونکہ مکہ کے سردار تھے اس وقت، ابرہا کے پاس ہی گئے، تو ابرہا یہ سمجھا کہ اب یہ آئیں گے بات کریں گے کہ تم مکہ کا حملہ نہ کرو اور ہمیں چھوڑ دو اور اس طرح کی باتیں کریں گے۔ عبد المطلب کی کوئی بات نہیں، عبد المطلب سیدھا آئے، کہا کہ میں مکے کا سردار ہوں، تو آپ کے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑ لی تو مجھے میرے اونٹ دے دو۔ ابرہا بڑا حیران ہوا
کہتے تھے آپ مکے کے سردار ہو، میں آپ کے مکے پہ حملہ کرنے آیا ہوں تو آپ کو اپنی اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. تو عبد المطلب نے فرمایا کہ جس کا کعبہ ہے، جس کا مکہ ہے، وہ خود حفاظت کرے گا. میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹ دے دو. اونٹ میرے لین کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹ کیا کر دو، واپس کر دو. باقی کعبہ جس کا ہے وہ خود سنبھالے گا. یہ اپنے اونٹ لیے اور آ گئے. اور پھر اس کے بعد جب اس نے حملہ کرنا شروع کیا مکہ پہ، کعبہ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابابیل بھیج دی، چھوٹے چھوٹے پرندے جن کے پاؤں میں کنکر تھے آگ کے بنے ہوئے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل کے بنے ہوئے کیا تھے، کنکر تھے. تو وہ ایک کنکر جس کو لگتا، وہ جو سر پہ لگتا تو پاؤں سے نکلتا تھا جا کے، اور وہ بندہ ادھر ہی مر جاتا. تو یوں اللہ تعالیٰ نے وہ پرندوں کے غول در غول جھنڈ بھیجے اور انہوں نے یوں ابرا کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. اور خود جو ابرا کی حالت تھی وہ بھی بڑی خطرناک تھی. اس کو جو زخم لگے ان پتھروں کی وجہ سے، وہ اس وقت مرا نہیں بلکہ وہ کچھ دیر تک زندہ رہا. یہ جب بھاگ کے واپس گئے تو ابرا کا جو گوشت تھا وہ ہڈیوں سے گر رہا تھا. کرتے کرتے یہ یمن پہنچنے تک یہ وہیں پہ کیا ہو گیا، مردار ہو گیا. یہ وہیں پہ اس کی موت ہوئی. اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبہ کی کیا کی، حفاظت فرمائی. اور یہ سبق دے دیا مجھے بھی اور آپ سب بچوں کو بھی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرے گا اور اسلام کی مخالفت کرے گا، قرآن پاک کی مخالفت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے پہ پورے قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت خود کرنے والا ہے. تو یہ تھا ان کا بھی چھوٹا سا ایک واقعہ عبد المطلب کا. پھر ایک اور واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے اگر، عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے اللہ مجھے دے تو ایک بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں کیا کروں گا، قربان کر دوں گا. اس زمانے میں لوگ منت مانا کرتے تھے. تو اور یہ منت مانی کہ اگر اپنی زندگی میں اپنے 10 لڑکوں کو یہ جوان دیکھ لیں تو ان میں سے ایک لڑکا خدا کی راہ میں کیا کریں گے، قربان کریں گے. جب یہ آرزو پوری ہو گئی، عبد المطلب کی 10 لڑکے جوان ہو گئے، عبد المطلب نے اپنی زندگی میں ان کو دیکھ لیا تو سب لڑکوں کو لے کر کعبہ گئے. عبد المطلب سارے اپنے بیٹے کو لے کر کعبہ میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے قرعہ ڈالا کہ جس کے نام قرعہ نکلے گا اس کو اللہ کے نام پہ کیا کریں گے، ذبح کر دیں گے، اللہ کی راہ میں دے دیں گے. اب اللہ کی شان میں جو قرعہ نکلا وہ ان کے سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا. اور یہ آخری بیٹے تھے، ان کو بہت محبوب بھی تھے، بہت پیار کرتے اپنے ساتھی بیٹے سے. بڑے پریشان ہوئے آپ کیا کریں. تو قریش سے پھر مشورہ کیا تو مشورے میں پھر یہ بات طے ہوئی کہ عبداللہ کی بجائے آپ ایسا کریں 100 اونٹ قربان کر دیں، 10 اونٹوں کا قرعہ ڈالیں. جب تک نام عبداللہ کا ہٹتا نہیں تو اس وقت تک اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہے. تو قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام لے کر اب نکلا تو 10 اونٹ زیادہ کر دیے. کرتے کرتے جب اونٹوں کی تعداد 100 پہنچی نا، 100، تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا. اور یوں پھر عبد المطلب نے 100 اونٹ اس زمانے میں اللہ کی راہ میں کیا کیے، قربان کیے. پھر عبداللہ بڑے ہو گئے تو عبد المطلب نے پھر اس واقعے کے بعد قبیلہ تھا ایک بنو زہرہ، تو اس کے ایک سردار تھے وہب بن عبد مناف ان کا نام ہے. ان کی ایک بیٹی تھی حضرت آمنہ، ان سے ان کی شادی کر دی. اور شادی کے کچھ عرصے بعد اتفاق کی بات ہے کہ عبداللہ فوت ہو گئے. 25 سال کی لگ بھگ ان کی عمر تھی عبداللہ کی. 25 سال کی عمر میں جو حضور کے والد گرامی تھے عبداللہ، یہ فوت ہو گئے. ابھی حضور کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. اور جو عبداللہ جب فوت ہوئی تو انہوں نے اپنے ترکے میں ایک اونٹ، کچھ اونٹ اور ایک باندی تھی، نوکرانی تھی، خادمہ تھی ان کی، ایمن ان کا نام ہے، تو ان کو چھوڑا انہوں نے اپنے ترکے میں. اور پھر یوں کچھ عرصے کے بعد موسم بہار میں پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضور پیدا ہوئے. اور صبح صادق کے بعد کا وقت تھا اور طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے، اور صبح کا ٹائم جو صبح صادق کا، اس کو حضور پیدا ہوئے. تو عبد المطلب نے جب اپنے پوتے کی پیدائش کی خبر سنی تو دوڑتے ہوئے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، جو اس وقت نومولود بچے تھے نبی علیہ السلام،
ان کو لے کر خانہ کعبہ بھی گئے اور وہاں بھی ان کے لیے دعا مانگی. پھر 7ویں دن عقیقہ کیا اور محمد نام رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سارے قریش کی دعوت کی اور اس کے بعد پھر بہت سارے آگے حضور کی جو پیدائش کے بعد کے واقعات تھے وہ انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں آپ کے لیے بیان کریں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.